الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. واجب الاحترام دوستو، بھائی و بزرگوں، پردے میں سننے والی ماں اور بہنوں، آج کی عظمت صحابہ کانفرنس میں یہ بندہ نچیز، یہ طالب علم صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوا. ارادہ نہیں تھا، پھر بھی بھائیوں کی محبت آپ کے سامنے ہے. دعا کیجئے اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف قاری صاحب کا انتظار ہے. توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا. چند باتیں قیمتی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. میں آپ کے سامنے نبی کے یاروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا. اب اس کائنات کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کا سلسلہ بھیجا. نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، رب کی توحید بیان کرتے رہے، اپنی رسالت بیان کرتے رہے. جب میرے نبی کی باری آئی، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، میرے رب نے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، لوگوں کے دلوں کو پرکھا، لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا. یہ سب ٹیسٹ لینے کے بعد فوجد قلوب محمد خیر قلوب العباد، جب ان دلوں کا ٹیسٹ لیا، دلوں کو پرکھا، جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے خیر والا دل نظر آیا تو وہ میرے نبی محمد کا نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بس نہیں، میری بات کی طرف آئیے. اس کے بعد اللہ نے صحابہ کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، پوری دنیا کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا. پوری دنیا کے لوگوں میں سے نبی کے صحابہ کا دل سب سے بہتر نظر آیا. لوگوں میں انہی صحابہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، انہی اچھے لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں آج کوئی کالی زبان والا، کالے کردار والا، کالی حرکات والا اٹھتا ہے اور ان صحابہ کو بکتا ہے، ان پہ تبرہ کرتا ہے. اس کو صرف پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی رفت کیا ہے، صحابہ کی بلندی کیا ہے، اور تو کیا جانے صحابہ کیا ہیں. صحابہ تو وہ ہیں جنہیں سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے تو آسمانوں سے ملا ہے. آپ دنیا میں آئے، میں دنیا میں آیا، آپ بھی زندگی گزاریں گے، میں بھی زندگی گزاروں گا. نیک عمل کریں گے، گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی. موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، کل حساب ہوگا. نیکیاں ایک پلڑے میں، گناہ ایک پلڑے میں. اگر نیکیاں باری ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، فیصلہ تیرے حق میں ہوگا، تجھے جنت میں لے جائیں گی. جنت میں سب کچھ دیکھے گا، عیش و عشرت ہوگی، مقام ہوں گے، بلند ترین مقام پائے گا. میرا رب پوچھے گا میرے بندے کوئی خواہش ہے تیری بتا. بندہ کہے گا اللہ جنت میں آ گیا ہوں، سب کچھ مل گیا، اب کیا چاہیے. کائنات کا رب کہے گا ایک سب سے اعلیٰ جنت کی نعمت دینا چاہتا ہوں. وہ نعمت کیا ہوگی؟ کائنات کا رب کہے گا بندے میں تجھ پہ راضی ہو گیا، اب میں تجھ پہ ناراض نہیں ہوں گا، اب میں تیرے پہ راضی ہوں. اور جناب یہ تیری اور میری بات ہے، جس نے پوری زندگی گزارنی ہے، گناہ بھی کرنے ہیں، نیکیاں بھی کرنی ہے، قبر بھی دیکھنی ہے، روز محشر بھی جانا ہے، حساب بھی ہونا ہے، حساب و کتاب لگنا ہے، پھر تیری جنت یہ جنت، پھر تیرے پہ رب نے راضی ہونا ہے. لیکن وہ کون صحابہ ہیں جنہیں رب نے دنیا میں بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے میرے نبی کے یارو، تو میرے پہ راضی ہو، میں تیرے پہ راضی ہوں. یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے دنیا پہ. ان صحابہ کے بارے میں تم تبرہ کرتے ہو جن کو خالق کائنات نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کائنات کا رب کہتا ہے میں ان پہ راضی ہوں. نہ قبر دیکھی، نہ حساب ہوا، نہ جناب کوئی معاملات ہوئے، نہ قیامت کا دن آیا. رب کائنات نے پہلے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ
یہ میرے پہ راضی، میں رب ان صحابہ پہ راضی۔ آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری یاسین حیدر صاحب، قاری یاسین حیدر صاحب، شان صحابہ، مقام صحابہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ شیخ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں زیادہ دیر بات کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ شیخ صاحب کو صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ بڑی دور سے ڈیرہ غازی خان سے سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور میں اپنے لیے فخر کی بات سمجھوں گا کہ شیخ صاحب کو میں سبق سنانے کا موقع مل گیا ہے۔ تو آئیے غور کیجئے، ساتھ ساتھ شیخ صاحب کی زیارت کیجئے اور توجہ میری طرف۔ رحمت کائنات نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی دینی نہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا کہنا نہیں۔ آج جو گالی دیتا ہے، آج جو تبرہ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہہ کر اسے بھی پیغام دے دیا۔ اوے رے گالی دینے والے، اوے صحابہ پر تبرہ کرنے والے، کائنات کا رب تیرا ایمان بھی اس وقت تک ایمان قبول نہیں کرے گا جب تک تو بھی ان صحابہ جیسا ایمان نہ لے کر کے آئے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ دیا رب نے صحابہ کو مقام، یہ ملی بلندی، یہ ملی رفعت صحابہ کو۔ آئیے آگے چلیے۔ کائنات کے رب نے قرآن نازل کیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کا دعویٰ کیا گیا، ساتھ میں نبی کی سیرت بیان نہیں ہوئی، ساتھ میں ہی فرما دیا والذین معہ اشداء علی الکفار۔ جہاں میرے نبی کی نبوت کا رب نے دعویٰ کیا ہے، وہیں صحابہ کی شان کو بلند کیا ہے، وہیں صحابہ کے مقام کو بلند کیا ہے۔ حضرات ذکر آج تو کہتا ہے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، کوئی کہتا ہے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے، اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہیں بتلا دینا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے، میں کہتا ہوں اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو اس دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ اور صحابہ کے ایمان کی بات کرتے ہو، جاؤ دیکھو جا کر کے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کہتے ہو ایمان والے نہیں تھے، او یار حضرت بلال تپتے ہوئے انگاروں پہ احد احد پکار رہا ہے، تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے، تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے، تو دیکھو حضرت خبیب سولی پہ کیوں لٹک گئے، تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے، تو بتاؤ حضرت زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیوں نکلوا دیا، تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے، تو بتاؤ حضرت سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کیوں کروا دیے، اگر تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بتاؤ بچوں کو یتیم کیوں کروا دیا، اگر کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے بتاؤ بیویوں کو بیوہ کیوں کروا دیا، تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بتاؤ نبی کے لیے جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کر دیا۔ لوگوں صحابہ صحابہ کا مقام، صحابہ کی جو رفعت ہے، بلندی ہے، تم 1000 مرتبہ بھی آ کے تبرہ کر لو، میرے صحابہ کی شان میں کمی نہیں کر سکتے۔ کیا یاد آئے علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے اور تیرے حصے میں صحابہ کا بغض آیا ہے، ہمارے حصے میں صحابہ کا دفاع اور صحابہ کی محبت آئی ہے۔ میں کیا بیان کروں صحابہ کی شان، لوگوں رب کا قرآن صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے، 1000 سے زیادہ آیات صحابہ کی شان میں اتری ہیں۔ اور نظرہ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کس طرح میرے صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ حضرات قرآن کے 30 پارے میرے صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا پارہ ہے
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے رب سے پوچھا اے اللہ جن کے ایمان کو تو نے آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا، اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا دوسرا پارہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں نے پوچھا اللہ یہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا تیسرا پارہ فرمایا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ میں نے پوچھا اللہ یہ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ اللہ قرآن کا چوتھا پارہ فرمایا كُنْتُمْ مُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ میں نے پوچھا اللہ یہ خیر والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا پانچواں پارہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ میں نے پوچھا یہ ہدایت والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا چھٹا پارہ فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ میں نے پوچھا اللہ یہ جو تم نے دین مکمل کیا ہے کن لوگوں پہ کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں صحابہ۔ قرآن کا ساتواں پارہ ہے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا آٹھواں پارہ ہے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ۔ میں نے پوچھا اللہ یہ جنتی لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا نواں پارہ فرمایا ان المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون مومنین ہیں جو تیرا ذکر تو سنتے ہیں ان کے دل جو ہے موم ہو جاتے ہیں؟ فرمایا اے صحابہ۔ اللہ قرآن کا 10واں پارہ ہے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ میں نے پوچھا اللہ یہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 11واں پارہ ہے فرمایا والسابقون الاولون۔ میں نے پوچھا اللہ یہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 12واں پارہ ہے فرمایا فاستقم ما امرت۔ میں نے پوچھا اللہ یہ استقامت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 13واں پارہ ہے فرمایا قل ھذہ الذی سبیلی ادعو الی اللہ۔ میں نے کہا اللہ یہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 14واں پارہ ہے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون۔ میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 15واں پارہ ہے فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 16واں پارہ ہے فرمایا لہم جنات الفردوس نزلا۔ میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 17واں پارہ ہے فرمایا والذی اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو گھروں سے نکلے جنہوں نے اپنا مال دیا؟ نبی رحمت کائنات کے رب نے فرمایا یہ ہے صحابہ۔ قرآن کا 17واں پارہ قرآن کا 18واں پارہ فرمایا قد افلح المؤمنون۔ میں نے پوچھا اللہ یہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ یہ مومنین لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 19واں پارہ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ میں نے پوچھا اللہ یہ تیری زمین پہ تیری مرضی کے ساتھ چلنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 20واں پارہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۔ میں نے پوچھا اللہ یہ لغو باتوں سے بچنے والے کون ہیں، اعراض کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم۔ میں نے پوچھا اللہ یہ روم پر غلبہ پانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 22واں پارہ فرمایا ان المؤمنین والمسلمین۔ میں نے پوچھا اللہ یہ مومنین کون ہیں، اللہ یہ مسلمین کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 23واں پارہ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا اللہ جن پر تیرا یہ سلامتی ہوئی اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 24واں پارہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ میں نے پوچھا اللہ جنہوں نے استقامت اختیار کی اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 25واں پارہ فرمایا واللہ ولی المتقین۔ میں نے پوچھا اللہ یہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 26واں پارہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نے پوچھا اللہ یہ تیرے نبی کے جو ساتھ ہیں یہ کفار کے جا جو سخت ہے اللہ آپس میں نرم دل ہے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا میرے نبی کے صحابہ۔ قرآن کا 27واں پارہ فرمایا اولئک هم الصادقون۔ میں نے پوچھا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کا 28واں پارہ فرمایا اولئک حزب اللہ۔ میں نے پوچھا اللہ یہ تیری جماعت کون سی جماعت ہے؟ فرمایا صحابہ میری جماعت ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ فرمایا وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں اور مسکینوں کو؟ رب فرماتا ہے یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ ہے۔ قرآن کا 30واں پارہ ہے عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ۔ میں نے پوچھا اے اللہ یہ کون ہے، اے اللہ یہ کون ہے جس کی وجہ سے تو اپنے نبی کے ماتھے پر تیور بھی پسند نہیں کرتا؟ کائنات کا رب کہتا ہے یہ صحابہ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ زندہ باد۔
احباب سی قدر، قرآن کے 30 پارے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرتے ہیں، رفت کو، مقام کو بلند کرتے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن کا ایک اور مقام، لوگ دنیا داروں کی قسمیں کھاتے ہیں، آدھے قرآن کس کی قسم کھاتا ہے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا۔ اے نبی تو نہیں، تیرے صحابہ نہیں، تیرے صحابہ کے گھوڑے، تیرے صحابہ کے گھوڑے نہیں، تیرے صحابہ کے گھوڑوں کی ٹانگیں، تیرے صحابہ کے گھوڑوں کی ٹانگیں نہیں، تیرے صحابہ کے گھوڑوں کی ٹانگوں میں جو پیر ہیں وہ پیر نہیں، وہ پیروں میں جو کھریاں ہیں وہ کھریاں نہیں، وہ کھریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں جو شراریں نکلتی ہیں، میرا رب تو ان کی بھی قسم کھاتا ہے۔ یہ ہے مقام صحابہ کا۔ آج ذرا میں آپ تجھے بتاتا ہوں کون صحابہ ہیں۔ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ۔ ہمیں دین کے بارے میں نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ قرآن کے بارے میں نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ قرآن ہم تک نہیں پہنچا تھا، پہنچانے والے صحابہ۔ دین ہم تک نہیں پہنچا تھا، پہنچانے والے صحابہ۔ توحید ہم تک نہیں پہنچی تھی، پہنچانے والے صحابہ۔ جناب قرآن ہم تک نہیں پہنچا تھا، پہنچانے والے صحابہ۔ نبی کے حسن کے بارے میں نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ نبی کے جمال کے بارے میں نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ نبی کی آنکھ کیسی ہے نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ نبی کا ماتھا کیسا تھا نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ نبی کا جمال کیسا تھا نہیں معلوم تھا، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی کا چہرہ انور کیسا تھا مجھے نہیں معلوم تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی چلتے کیسے تھے نہیں معلوم تھا، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی بیٹھتے کیسے تھے نہیں معلوم تھا، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی کھاتے کیسے تھے نہیں معلوم تھا، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی پیتے کیسے تھے نہیں پتا تھا کیسے پیتے تھے، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی کی ازواج کیسی تھی نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی کے بیٹے کیسے تھے نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی کی بیٹیاں کتنی تھی نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی کے یار کون تھے نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی کی نماز کیسی تھی نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ نبی کا رکوع کیسا تھا نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ نبی کا سجدہ کیسا تھا نہیں معلوم تھا، بتانے والے صحابہ۔ نبی کا قیام کیسا تھا نہیں معلوم تھا، بتانے والے صحابہ۔ نبی کے دہل و نہار کیسے تھے نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ نبی کی ہجرت کیسی تھی نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ تھا۔ بدر میں نبی کیسے گئے نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ احد میں حاضر ہوئے نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ یرموک میں حاضر ہوئے نہیں پتا تھا، بتانے والے صحابہ۔ خندق میں حاضر ہوئے نہیں پتا کیسے حاضر ہوئے، بتانے والے صحابہ۔ ہر غزوے میں حاضر ہوئے نہیں معلوم تھا، بتانے والے صحابہ۔ نبی کے یار صحابہ، نبی کے اغیار صحابہ، نبی کے پہرے دار صحابہ، نبی کے غلام صحابہ۔ ذرا تم بھی بیٹھے ہو، صحابہ کا نام لے کے گواہی دینی ہے۔ آج اس مسجد سے گونجنی چاہیے یہ آواز صحابہ صحابہ کی، جو میرے صحابہ پر تمنا کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تیرے اس ملک پاکستان کے اندر تیرے اور میرے نبی کے یاروں کو، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں مجھے گالی دے دو برداشت کر لوں گا، میرے باپ کو گالی دے دے برداشت کر لوں گا، تجھے کوئی گالی دے لے برداشت کر لوں گا۔ اگر صحابہ کو گالی دی جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسی زبان گدی سے نکال باہر ماریں گے، ایسا ہاتھ اٹھنے والا صحابہ کے خلاف توڑ ڈالیں گے۔ تم بھی بیٹھے ہو، ذرا اپنا حصہ ڈال لو، غلامان صحابہ میں اپنا نام لکھوا کر کے جاؤ نا۔ بتاؤ ذرا میرے ساتھ مل کے، نبی استاد تو شاگرد کون؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتانا ہے، نبی استاد تو شاگرد کون؟ نبی امیر تو لشکر جرار کون؟ نبی پیر تو مرید کون؟ میرے نبی کے یار کون؟ میرے نبی کے یار کون؟ میرے نبی پر جانے لٹانے والے کون؟ میرے نبی پر جن جان لٹانے والے کون؟ میرے نبی کے دلدار کون؟ میرے نبی کے محب کون؟ میرے نبی کے غلام کون؟ صحابہ 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 صحابہ۔ کائنات کی رب کی قسم ہے، میرا دل کرتا ہے ساری رات کہتا رہوں صحابہ صحابہ صحابہ۔ اور ملا پوریو، فرشتے آئے ہوئے ہیں، میرا ایمان ہے فرشتے اس مجلس میں موجود ہیں، فرشتے واپس جائیں گے۔ رب پوچھے گا اے میرے فرشتوں، قباء مسجد میں گئے تھے، قباء مسجد میں گئے تھے، ملا پور والے کیا کہہ رہے تھے؟ ملا پور والوں سے کیا سن کر کے آئے ہو؟ فرشتے بھی کہیں گے صحابہ صحابہ صحابہ
صحابہ صحابہ صحابہ، وہ لوگوں صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہماری پہچان ہے۔ میں تو ایسے کیا کرتا ہوں، صحابہ میری جان ہے، صحابہ ہی میرا ایمان ہے، میرا وظیفہ بھی صحابہ ہے۔ لوگوں آؤ، چاہتے ہو اگر زندگی اختیار کرنی ہے، اگر نبی کے بعد ایک جماعت ملی ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، اگر چاہتے ہو صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے پھر ایمان قبول ہوگا، اور صحابہ سے اپنا پلہ تھامو، صحابہ کے پلے کو تھام لو نا۔ پھر لو، میں ایک بات آخر میں کرتا جاؤں گا، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، تم بھی لو نا، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام صحابہ کا۔ اگر تمہیں طلب ہے جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا۔ والسلام۔